باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما امامنا و سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی عبداللہ الحسین و اہل بیتہ و انصارہ و اعمال ولا و اعوانہ ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الوافرۃ الکثیرۃ التامۃ المتواترۃ المتوالیۃ علی اعدائہم وظالمیہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات مسجد علی علیہ السلام نیو جرسی میں 1444 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج شب ششم میں بعنوان الخصائص الحسینیہ چھٹی مجلس عزا ہے، اور ہم مسلسل مولا امام حسین علیہ السلام کے وہ خاصے گنوا رہے ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ ہم پہنچے ہیں نمبر 12 تک۔ آج ہم نے
الخاصۃ ثالثۃ عشر کا ذکر کرنا ہے. آج 13واں خاصہ آ رہا ہے. آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے مہدی تک، جبریل سے لے کے فطرس تک، مریم سے لے کر مریم کبریٰ تک، کسی کو یہ لقب، یہ نام، یہ اعزاز نہیں ملا جو حسین ابن علی کو ملا، کہ حسین ابن علی کا ایک ٹائٹل ہے باب الجنت. علی حضور نے فرمایا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، من اراد الحکمت فلیات من الباب. میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں، گھر ہوں، علی دروازہ ہے. تو جو بھی علم چاہتا ہے، حکمت چاہتا ہے، وہ دروازے سے آئے. جو دیوار سے آئے گا وہ چور ہوگا، جو چھت سے آئے گا وہ اچکا ہوگا، جو دروازے سے نہیں آئے گا وہ جینون نہیں ہوگا. ایک مسئلہ حل ہو گیا حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں. باب الجنت ہے حسین، جسے جنت میں جانا ہے حسین سے آئے. سید شباب اہل الجنت ہونا وہ الگ اعزاز ہے، مگر اس میں ان کے بھائی شریک ہیں. معصوم ہونا الگ اعزاز ہے، اس میں ان کے بیٹے، ان کے بابا، ان کے بھائی، ان کی اماں، ان کے نانا شریک ہیں. آئے تطہیر کا مصداق ہونا ایک اعزاز ہے، مگر اس میں 4 ہستیاں اور بھی شریک ہیں. امامت ایک اعزاز ہے، مگر اس میں 11 اور امام بھی شریک ہیں. عصمت یہ اعزاز ہے، مگر 1,24,000 انبیاء اور ان کے بعد 12 معصومین اور سارے فرشتے عصمت میں شریک ہیں. اگرچہ عصمت میں بھی فرق ہے، مگر باب الجنت ہونا ایسا اعزاز ہے، ایسا خاصہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے مہدی تک، مریم سے لے کے بطول تک، جبریل سے لے کے محمود فرشتے تک، کسی اور معصوم کو یہ خاصہ نہیں ملا. تنہا حسین ہے جو جنت کا دروازہ ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ دیکھتے ہیں نا، در کے در ہوتے ہیں. مسجد علی میں آپ تشریف لاتے ہیں، ایک باہر کا دروازہ ہے، وریدی ہے، پھر اندر آگے دروازے ہیں. مسجد کا الگ ہے، یہاں کا الگ ہے، بیسمنٹ کا الگ ہے. تو ایک جملہ یاد رکھ لیں اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کام آئے گا. جنت تک پہنچنا ہے تو حسین تک آئے. حسین تک پہنچنا ہے تو حسین کے دروازے کا نام ابو الفضل العباس ہے. باب الحسین، حسین باب الجنت. سبحان اللہ.
ہم جس سرائکی بیلٹ سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں پر کوئی بندہ اگر جتنا بھی ناراض ہو، ایک بات مشہور ہے کہ کسی کے گھر چلے جائیں، دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، خواہ جتنا بھی ناراض ہو۔ آج مجھے بات سمجھ میں آئی، اللہ جتنا بھی ناراض ہو ہم حسین کے پاس بیٹھ جائیں گے، اللہ خود بخود دروازہ کھول دے گا۔ یہ باب الجنت ہے اور عباس باب الحسین۔ 14واں الخاصۃ الرابعۃ عشر، 14واں خاصہ، مظلوم کربلا، غریب نینوا، نواب کربلا جناب امام حسین سلام اللہ علیہ کا زیارت الحسین ہے۔ کسی معصوم کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں، بلکہ اگر میں یہ جملہ یوں کہوں، ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ سارے معصومین کی زیارت کا ثواب ایک طرف، امام حسین کی زیارت کا ثواب ایک طرف، کائنات کے معصومین کی زیارت کا ثواب بھی زیارت الحسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی کیونکہ انویسٹمنٹ اتنی ہے دین کے لیے، انویسٹمنٹ کیوں؟ دیکھیے، آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی آئے دین پہنچانے کے لیے، مگر 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کے باوجود، زحمتوں کے باوجود، تورات و زبور و انجیل و قرآن و صحف کے باوجود دین مکمل نہیں ہوا۔ علی آئے دین کو مکمل کرنے کے لیے۔ جملے کی قدر کرنا، غدیر میں دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں ہوا۔ حسین کربلا میں آئے دین کی حفاظت کے لیے۔ کیونکہ دین بچا ہے، امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت، اعوان و انصار، شہدائے کربلا کے ایثار کی وجہ سے اس لیے زیادہ ثواب رکھا گیا۔ امام علی رضا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، من زارہ ابی عبداللہ علی شاطئ الفرات کمن زار اللہ فوق عرشہ۔ جس نے حسین ابن علی کی زیارت فرات کے کنارے پر کربلا میں کی، اس نے گویا عرش پر اللہ کی زیارت کی ہے۔ بندہ کہاں پہنچ گیا ہے کہ بندے کی زیارت اللہ کی زیارت شمار ہو رہی ہے۔ اب اگر حب الحسین حب اللہ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ من زار الحسین عارفا بحقہ، جو بندہ امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے۔ حق کی معرفت جانتے ہیں کیا ہے؟ اذان ہو تو ہوٹل میں نہ چلا جائے، نماز پڑھے، یہ حق ہے حسین کا۔ حسین نے برستے تیروں میں نماز پڑھائی ہے، چلتے نیزوں میں نماز پڑھائی ہے، چلتی تلواروں میں نماز پڑھائی ہے۔ حسین ابن علی کا ماننے والا بے نماز ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا عارفاً بحق ہی، یہ جو انسان امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے، غفر اللہ ذنوبہ ما تقدم، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جتنے سابقہ گناہ ہیں اللہ زیارت حسین کے عوض وہ بھی معاف کر دیتا ہے، مرتے دم تک جتنے گناہ ہوں گے اس زیارت کے وقت وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔
یہ ہے زیارت امام حسین. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرمایا من زار الحسین ابن علی، جو حسین ابن علی کی زیارت کربلا میں کرے، فرمایا کتب اللہ لہ ثواب الف حجۃ متقبلہ، اللہ ایک زیارت کے عوض اس زائر حسین کے لیے 1000 حج مقبولہ کا ثواب لکھتا ہے. جمعے کی قدر کرنا سرکار یہ نہیں فرما رہے، فرشتوں سے لکھواتا ہے. آپ نے آج مغرب پڑھی ہے نا جماعت سے، فرشتوں نے لکھی ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں. آپ کا حج فرشتے لکھتے ہیں، آپ کا عمرہ فرشتے لکھتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی فرشتے لکھتے ہیں، آپ کی خوش اخلاقی، زکوٰۃ دینا، خمس دینا، چیریٹی دینا، چندہ دینا، یہ کون لکھتے ہیں؟ یہ فرشتے لکھتے ہیں. زائر حسین کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، اللہ اپنے قلم قدرت سے لکھتا ہے. اللہ لکھتا ہے اس کو 1 حج کا ثواب، 1000 حج کا ثواب دے رہا ہوں. 1 زیارت کا ثواب اگر دن میں 10 کرے تو 10,000 کا ثواب ہوگا. ایک چودواں خاصہ چل رہا ہے امام حسین کا، زیارت الحسین. ایک کتاب ہے، یہ عربی میں ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا ترجمہ چھپا ہو. میں نے آج سے کوئی تقریباً 30 سال قبل اس کا ترجمہ کیا ہے، مگر ابھی چھپا نہیں ہے. عربی کی کتاب ہے. سب سے معتبر اور سب سے بڑی کتاب حضرت آیت اللہ العلامہ استباناتی الاصفہانی نے لکھی. اس کا نام ہے نور العین فی زیارت الحسین. یہ اس سے میں پڑھ رہا ہوں روایت جو آپ کی خدمت میں. انہوں نے حوالہ دیا ہے مصباح المتحجد کا، انہوں نے حوالہ دیا ہے وسائل کا، انہوں نے حوالہ دیا ہے کتب اربعہ کا، انہوں نے حوالہ دیا ہے بحار الانوار کا. وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ 1 مرتبہ جو زیارت امام حسین کرے، اللہ زائر حسین کے لیے خود لکھتا ہے 1000 حج کا ثواب. اور کیا؟ وَثَوَابَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ. اور اللہ زائر حسین کی 1 زیارت کے عوض اپنے قلم قدرت سے 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھتا ہے. 1000 حج، 1000 عمرہ مقبولہ. حج بھی مقبول. یہ جو آپ حج پہ جاتے ہیں، مہنگا بھی بہت ہو گیا ہے. اس حج کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ قبول ہے. جانا تو ضرور ہے، جانا تو ہر صورت میں ہے. خواہ آپ 1000 زیارت امام حسین کر لیں، حج رہے گا. حج تو ڈیو رہے گا. شریعت ہے. شب بیداریاں کریں، ماتم کریں، نوحے پڑھیں، مجلسیں کریں، مگر نماز ہے. نماز کو تو پڑھنا، نماز بھی پڑھنی ہے، سچ بھی بولنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے. وَثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ مِّن شُهَدَاءِ بدر. امام حسین کی زیارت کے زائر کو 1 زیارت کے عوض اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ اے زائر حسین، میں نے تجھے 1000 شہید کا ثواب دیا. وہ شہید جو بدر میں شہید ہوئے. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ مقام دیکھیں ذرا، منزل دیکھیں زائر حسین کی. وَثَوَابَ أَلْفِ صَائِمٍ. سبحان اللہ. 1000 روزہ دار، 1000 بندے روزے رکھے،
واجب. 1000 بندوں کے 1000 صائمین کا روزہ داروں کا جتنا ثواب ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ظاہر حسین کے لیے اپنے قلم قدرت سے 1000 روزہ داروں کا ثواب لکھ دیا. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ زیارت حسین اللہ کریم محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں استاد شاعر بہت عظیم القدر شاعر حضرت شہاب کاظمی کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. آغا ماجد موسوی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفایاب فرمائے. اور رانا علی کے فرزند وقاص علی رانا جو آج دفن کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی متعالی فرمائے. آج کے جو بانیان ہیں برادر علی اور ان کی اہلیہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات مرحومین کے بلند فرمائے، ان کے رزق و مال میں برکت دے. مسجد علی کی انتظامیہ، بانیان، خدمت گزاران، والنٹیئرز، ڈونرز کو، حضار محترم کو بھی اللہ جزا دے، اور ہم سب کے آپ سب کے مرحومین کی مغفرت. ہم سب کا حشر و نشر اللہ زائرین حسین میں سے فرمائے. تبھی تو آپ ہمیشہ نہیں کہتے قنوت میں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. آپ امام حسین کی زیارت رزق میں مانگتے ہیں تو رزق صرف ڈالر نہیں ہوتے، رزق حسین کی زیارت بھی ہوتی ہے. یہ رزق ہے، سبحان اللہ. یہ فرش اعضاء پر آپ رزق اعضاء لے رہے ہیں. جو آل محمد کے فرامین سن رہے ہیں، قرآن و حدیث سن رہے ہیں، یہ بھی رزق ہے. اب جو یہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ جو اللہ نے کہا وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ایک جگہ کہا، اور جو وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ دوسری جگہ کہا. وہ جو ہمارے مرحومین بھی رزق لیتے ہیں وہ ولایت علی کا رزق ہے، زیارت حسین کا رزق ہے، حب آل محمد کا رزق ہے. حضرات و خواتین، ہماری گفتگو جاری و ساری ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جو زیارت امام حسین کرے اللہ اس کو 1000 حج کا ثواب لکھتا ہے. یکتب یا کتب اللہ، دو روایتیں ہیں، یکتب بھی ہے، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا اس کے لیے جس نے زیارت کر لی. کتب اللہ لہ ثواب 1000 حج متقبلہ وثواب 1000 عمرۃ مبرورہ وثواب 1000 شہید من شہداء بدر وثواب 1000 صائم. اگلا جملہ سمجھیے گا، وثواب 1000 صدقۃ مقبولہ. زائر حسین کے نام اعمال میں اللہ لکھتا ہے اس نے 1000 مرتبہ مقبول صدقہ میرے راستے میں دیا ہے. 1000 و ثواب 1000 نسمۃ. اللہ اکبر. جو جس کا ارادہ کیا گیا ہو ارید بہی وجہ اللہ، اس زائر حسین نے 1000 ایسی قربانی دی ہے کہ ہر قربانی پر اس کی نیت قربتاً الی اللہ تھی. سمجھے زائر حسین 1000 مرتبہ اللہ سے مل گیا، اللہ تک پہنچ گیا. امام محمد باقر ابو جعفر سلام اللہ علیہ کا ایک ارشاد گرامی بھی سن لیجیے. منظار الحسین، جس نے میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کی اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ فرمایا کتب اللہ،
اللہ اپنے قلم قدرت سے لکھ دیتا ہے، آتا اللہ یعنی دے دیتا ہے. کیا دے دیتا ہے؟ الف ثواب، 1000 نیکی کا ثواب. الف حسنۃ، 1000 نیکی کا ثواب ایک زیارت حسین کے بدلے اللہ دے دیتا ہے. ومحا عنہ الف سیئۃ، اور 1000 گناہ مٹا دیتا ہے. آپ کے ہاں کی طرح نہیں ہے جیسے آپ اریز کرتے ہیں، وہ ابھر کے پھر آ جاتا ہے. فرشتے بھی مٹائیں تو پھر نہیں ابھرتا، اور جب اللہ مٹا رہا ہو تو پھر اسے دوبارہ کون دکھا سکتا؟ آپ جب زیارت امام حسین علیہ السلام پہ گئے، سمجھے آپ کا نامہ اعمال بالکل صاف ہو گیا. یہ بھی روایت میں نے دیکھی ہے، یمحص ذنوبہ، اس کے سارے گناہ ایسے دھو دیے جاتے ہیں، کما یمحص الثوب، جیسے میلے کپڑے کو دھو دیا جائے تو میل نکل جاتی ہے. ظاہر حسین ایسا دھل جاتا ہے کہ کوئی گناہ اس کے دامن میں رہتا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الف حسنۃ مل گئی، الف سیئۃ محو ہو گئی. وقضا لہ الف حاجت، اللہ 1000 حاجت ایک زیارت کے عوض پوری کر دیتا ہے. آپ جب جاتے ہیں وہاں ماشاءاللہ دن میں 3-4 دفعہ تو آپ زیارت کرتے ہیں نا، تو 3-4 دفعہ اگر کی آپ نے زیارت شب و روز میں 24 ساعت میں 24 گھنٹوں میں، تو گویا 4000 نیکی آپ کو مل گئی، 4000 گناہ مٹا دیا گیا. اور ورفع لہ، اللہ اکبر، الف درجۃ، 1000 درجہ پر زیارت، پر وزٹ آپ کا جنت میں اونچا ہو گیا. دیکھیں یہ جنت یہ ہے نا، مثلا ایک اوپر 2 3، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اتنی سٹوریز ہیں، آپ 1000 نمبر والی سٹوری پہ رہیں گے ایک زیارت کے عوض، دوسری کے عوض 2000، تیسری کے عوض یہ جتنا آپ جا رہے ہیں آپ تو کروڑویں سٹوری پہ چلے جائیں گے امام حسین کی زیارت کے صدقے. جیسے جیسے بندہ بل ماشاءاللہ کیا علی ہے. حضرات و خواتین، یہ 1000 حاجت پوری کر دیتا ہے اللہ ایک زیارت کی وجہ سے. 1000 حاجت. کون سی حاجت؟ وَأَسْهَلُهَا أَن يُزَحْزِحَهُ مِنَ النَّارِ. یہ 2 روایتوں کو ملا کے عرض کر رہا ہوں. جو اللہ تعالیٰ جو ہزاروں حاجتیں پوری کرتا ہے، ان میں سے چھوٹی حاجت یہ ہوتی ہے کہ جہنم کو زائر حسین پہ حرام کر دیتا. کچھ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ کیا درجہ ہے زائر حسین کا. لہذا زائر حسین کو چاہیے کہ جب وہ پلٹ کے آئے تو بدل کے آئے. ایسے نہیں کہ جیسے گئے تھے ویسے آ جائے، اسے پلٹ کے آنا چاہیے. اس کے ہاں روحانی ارتقاء پیدا ہو، کیونکہ وہ لاکھوں کروڑوں معصومین کی جگہ سے ہو کر آ رہا ہے. اس کے ساتھ زیارت کرنے والوں میں آدم سے لے کے خاتم تک کی ارواح تھی، ائمہ کی ارواح تھی. امام زمانہ ساتھ تھے، وہاں پر فرشتے ساتھ ہیں. 70 ہزار فرشتہ ایک وقت میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا. میں نے تو یہ روایت بھی اسی استباناتی کی کتاب نور العین میں دیکھی ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے تو اللہ 2 فرشتے موکل کر دیتا ہے، ایک دائیں پہ بٹھا دیتا ہے، ایک بائیں پہ بٹھا دیتا ہے. وہ جو رقیب و عتید ہیں ان کا کام تو ہوتا ہے نا نیکیاں لکھنا، برائیاں لکھنا. ان دونوں کا کام یہ ہے کہ برائیوں سے بچانا، نیکیوں کی طرف لے آنا. کیسے پتہ چلے کسی کی زیارت قبول ہے؟ اگر زیارت کے بعد نیکیاں بڑھ رہی ہیں
برائیاں ختم ہو رہی ہیں تو طوبی لکم، آپ کی زیارت قبول ہو گئی. جیسے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جیسے نماز فحش کلامی سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، بد کلامی سے روکتی ہے، گالی گلوچ سے روکتی ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی ایکسرسائز ہے، نماز نہیں. اسی طریقے سے جو بندہ زیارت سے آنے کے بعد نیکیاں کرتا جائے، برائیوں سے ہٹتا جائے، اسے مبارک دینا کہ تو واقعا زائر حسین ہے، تو شامل دعائے فاطمہ ہو گیا. ایک روایت اور سماعت فرما لیجیے، اتنا ہی وقت باقی ہے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ خاص توجہ اس روایت پہ رکھنی ہے. پہلے تو الف ہے نا ذہن میں، نا الف، ہزار ہزار ہزار، گناہ سارے بخشے گئے، ہزار ہزار ہزار. اب روایت سنیں. من زار الحسین بحاظہ الزیارت، امام نے ایک طریقہ بتایا ہے. اس طریقے سے اگر زیارت کریں غسل کر کے فرات سے، ایک خاص طریقہ بتایا. یوں اگر عارفاً بحق الحسین ابن علی قربتاً الی اللہ، یوں اگر زیارت کریں تو کیا ہوگا؟ کتب اللہ لہ، اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے، مئتا الف حسنہ، ایک زیارت کے عوض اللہ اپنے قلم قدرت سے 1,00,000 نیکی لکھ دیتا. منزل کیسے بڑھ رہی ہے؟ منزل عجیب بڑھ رہی ہے. مجھے یاد ہے ایک ہمارے آغا صاحب تھے، وہ ایک مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بڑی ایک عجیب روایت پڑھی کہ ایک بی بی ہے، حضور کی زوجہ ہیں، حسین ابن علی بچے تھے، تو جب آئے ہیں تو حسین ابن علی کو اٹھا لیا حضور نے. تو وہ پوچھتی ہیں اتحب الحسین، کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انی احب الحسین و احب من احب الحسین و احب اللہ من احب الحسین. جو حسین، میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور ہر وہ بندہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ محبوب حسین ہی ہیں، محبوب نبی بھی ہیں، محبوب الہی بھی ہیں. پھر بی بی نے کہا اچھا یہ اتنا بچہ عظیم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اس کی شہادت کے بعد من زار ابن الحسین کانما حج بیت اللہ، جو بندہ ایک مرتبہ اس میرے حسین کی زیارت پہ جائے گا گویا اس نے ایک حج کیا. بی بی کہتی ہے ایک حج؟ آپ نے فرمایا مرتین، 2 حج. بی بی نے کہا 2، کہتے کہتے حضور 10 تک گئے. بی بی نے پوچھا 10؟ فرمایا 20. بی بی نے کہا 20؟ فرمایا 30. 90 تک جب پہنچے تو بی بی چپ ہو گئی. تو حضور کہتے ہیں لماذا ما تکلمینی، پوچھو نا اور پوچھو نا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر تم پوچھتی رہتی قیامت تک اللہ میرے بیٹے کی زیارت کا ثواب بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے خدا نخواستہ، میں تو بلکہ کم بیان کر رہا ہوں. حوزات علمیہ میں جب ہم مجالس پڑھتے ہیں وہاں زیادہ بیان کرتے ہیں، یہاں تو بالکل کم، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کہیں کہ ہمارے آڈینس کو سمجھ نہ آئے. امام حسین علیہ السلام کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ جو ثواب ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کم ہے. مثلا یہی استباناتی نے لکھا روایات کے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ وہ 1000 والا، یہ میں نے کہاں سے مستفاد لیا. استباناتی لکھتے ہیں کہ جو بندہ فرات سے غسل کر کے حائر حسین تک آ کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کے ظاہر حسین بن جائے،
اس کے نامہ اعمال میں 60,000 حج مقبولہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ ملاحظہ فرمائیں کس درجہ پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب پہنچ رہا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو زیارت کرے اس طریقے سے جو امام نے بتایا ہے، کتب اللہ لہ 100,000 حسنہ ومحان ہو 100,000 سیئہ، اور اللہ 1,00,000 گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے ایک زیارت حسین کے عوض۔ ہمارے یہاں ایک درود لکھی مشہور تھا، شاید آپ کو معلوم ہو۔ درود لکھی ہمارے جو اہل سنت کے بھائی ہیں ان کے ہاں یہ زیادہ مشہور ہے، درود لکھی۔ کوئی درود تھا تو کوئی صاحب کوئی ولی اللہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ 1,00,000 مرتبہ کوئی اگر درود پڑھ لے تو اتنا ثواب ہوتا ہے، تو وہ سوچنے لگے کہ کبھی ایسے تو ہوگا نہیں کہ میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھوں ایک دن کے اندر۔ تو ان کو عالم رویا میں حضور نے بتایا کہ اس طریقے سے درود پڑھ لو، 1 مرتبہ پڑھو گے 1,00,000 شمار ہو جائے گا۔ آج میں عرض کر رہا ہوں ایک زیارت حسین کی کرو 1,00,000 شمار ہو جائے گی۔ 1,00,000 نیکی جو کہا ہے، 1,00,000 نیکی شمار ہو جائے گی، 1,00,000 گناہ ختم ہو جائے گا۔ اور برفع لہ 100,000 درجہ، جنت میں ایک زیارت حسین کے عوض 1,00,000 درجہ۔ اب دیکھیں وہ تو 1,000 کہا تھا، اب 1,00,000 درجہ۔ اگر آپ 4 زیارتیں کر رہے ہیں تو 4,00,000 درجہ، اور اگر 10 دن آپ رہ رہے ہیں تو پھر آپ ضربے دیتے جائیں آپ۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ یہ بھی عجیب ہے، کسی نے پوچھا سرکار جو نہ پہنچ سکے اس کو ثواب کیسے ہوگا؟ تو فرمایا میرے جد کے بارے میں اللہ نے یہ رعایت لکھ دی ہے، جو دور سے پڑھے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جو نزدیک سے زیارت کرے۔ لہذا 24 گھنٹے کبھی نہ گزریں کہ آپ زیارت امام حسین نہ پڑھیں۔ امام حسین کی زیارت ضرور پڑھیں، البتہ اس کی شرائط یہی ہے کہ آپ نے طیب و طاہر پاک صاف ہو کر عقل حلال کے ساتھ، لوگوں کے حقوق نہیں کھانے، لوگوں کو زخم زبان نہیں دینا، لوگوں کی انسلٹ نہیں کرنی، اخلاقیات کے مطابق نماز کی پابندی کر کے، قرآن کی پابندی کر کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کر کے اگر آپ دور سے بھی زیارت پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا نزدیک سے ہوتا ہے۔ کیونکہ پہلے روز یاد ہے نا، عرض کر چکا ہوں، وہ فرشتے کو 16,000 والے کو صرف دور سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے حسین کے واسطے میں شفا رکھ دی ہے، خواہ قریب آئے یا نہ آئے۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی۔ وَقَضَى لَهُ 100,000 حاجت، 1,00,000 حاجت اس بندے کی پوری ہو جاتی ہے، 1,00,000 حاجت کہ جو امام حسین علیہ السلام کی 1 مرتبہ زیارت کر لے۔ ان میں سے جو چھوٹی حاجت ہے وہ جہنم کا حرام ہونا۔ اب آپ خود بتائیں جب چھوٹی یہ ہے تو پھر بڑی کتنی ہوگی؟ بڑی کون کون سی؟ یعنی کوئی حاجت ایسی نہیں کہ زائر حسین زیارت کر لے شرائط کے ساتھ اور اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ جعلکم اللہ و ایایا من الزائرین للحسین ابن علی سلام اللہ علیہ۔ اللہ آپ کو اور مجھے زائرین امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دے۔ آج کی تقریر یہاں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ مسجد علی کی مدد بھی فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ مسجد بڑی ہے تو ایکسپینسز بھی زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ خاص طور پہ محرم فنڈ میں بھی آپ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ آخری بات کروں اور آپ سے اجازت لوں، آج ہمارے آغا آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک نقطہ آغا کی خدمت میں آج میں عرض کروں، اللہ انہیں صحت دے، اور ہمارے حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ایک نقطہ میں ہدیہ کر رہا ہوں اور وہ کتاب کا نام پہلے لے رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی خدا نخواستہ مغالطہ نہ ہو، ایگزیجریشن نہ سمجھ لیں۔ ایک ایک لفظ میں الحمدللہ پڑھتا ہوں حفظ کر کے آپ کی خدمات عالیہ میں۔
اور کتابیں ساری میرے پاس ٹرنک میں رہتی ہیں، کوئی کسی وقت دیکھنا چاہے میں ٹرنک کھول کے آپ کی خدمت میں کتاب دکھا دوں گا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 102 میں یہ ذکر ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من قال یا علی مرتن واحدتن، جو یا علی ایک مرتبہ کہے، یہ آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، یا علی کہتے ہیں، جو ایک مرتبہ یا علی کہے فثوابہ کثواب 16 قراءۃ القرآن انا الذی اختمها، اس کے نام اعمال میں اللہ 16,000 ختم قرآن کا ثواب بیچتا ہے، وہ ختم قرآن جو میں جعفر صادق نے کیا۔ یہ ہے یا علی، اللہ کریم یا علی کہنے والوں کو، زیارت امام حسین کرنے والوں کو، محبان آل محمد کو، موالیان حیدر کرار کو، حضار محترم کو، ناظرین و ناظرات کو، خواتین و حضرات کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ مجلس تو ہو گئی تمام، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آج اسی خاصے پر ہم رک رہے ہیں، کل انشاءاللہ اگلا خاصہ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جائے گا، 15واں خاصہ کل آئے گا۔ آج ایک سوال ہے کہ یہ جو زیارت پڑھی جاتی ہے، ایک زیارت عاشورہ ہے، ایک زیارت عاشورہ معروفہ اور ایک عاشورہ غیر معروفہ ہے۔ معروفہ میں 100 مرتبہ لعن ہے، 100 مرتبہ سلام ہے۔ ایک زیارت وارث ہے، ایک زیارت عرفہ ہے، ایک زیارت جامعہ ہے، ایک زیارت عام حالات کی ہے، ایک زیارت رجبیہ ہے، ایک زیارت شعبانیہ ہے، رمضان میں بھی زیارت ہے۔ یہ جو زیارت امام حسین کی ہے، اس کا اتنا درجہ، اتنا ثواب ہے، اور حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہیں، ایک سوال ہے ذہن میں، اس کا جواب سن لیں اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ دیکھیے جو سلام کرنا ہے نا، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ أَوْ مِثْلِهَا، تمہیں چاہیے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے خالی گھروں پر بھی سلام کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ہاں، اور مولا تو فرماتے ہیں البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا رہتا ہے زندگی میں کبھی متکبر نہیں ہوتا، مغرور نہیں ہونا، بھائی کو بھائی سمجھنا ہے۔ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، جو بندہ خیر خواہ نہیں وہ بے دین ہے۔ دین مصطفیٰ خیر خواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کی ویل وشنگ کرنی ہے، نسل بچانی ہے، ایک دوسرے کو بچانا ہے۔ قو اہلیکم قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، فیلوز کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ امام حسین پہ زیارت ہے کیا؟ اصل میں زیارت ہے سلام، سلام کا کرنا سنت ہے، جواب کا دینا واجب ہے۔ یہ واحد سنت ہے کہ جس کا جواب اتنا اہم ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر، تو نماز میں انٹرپٹ کر کے بھی جواب دیں، آپ کو آپشن، آپ ظاہر ہے بعد میں بھی دے سکتے ہیں، مگر آپ کو آپشن ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے سلام کے جواب کے ساتھ۔ اس میں لکھا باقاعدہ، ایک کتاب ہے ہماری، اس میں فلسفہ احکام شیخ صدوق کی ہے، اس میں فلسفہ احکام لکھے گئے، صرف فلاسفہ بن کے جتنے احکام ہمارے علماء نے ائمہ اطہار سے نقل کیے سب کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کا نام ہی یہی ہے کہ یہ کتاب فلسفہ احکام کے لیے ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ سلام کا جواب جو نماز کی حالت میں منع نہیں اس لیے ہے کہ شریعت کہتی ہے میں لمحے کے لیے پیچھے ہٹ جاؤں گی، آپ کے ٹرمز اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے خراب نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں اسلام کس قدر اہمیت دیتا ہے سوشل لائف کو۔ تو
سلام کرنا ہے سنت، جواب دینا ہے واجب۔ امام پہ بھی اگر آپ سلام کریں تو ظاہر ہے امام بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں پہ سلام کر دیں، یہ جو فرشتے ہیں ان فرشتوں پہ سلام کر کے سو جائیں، یہ آپ کو اٹھا دیتے ہیں نماز تہجد کے لیے، کیونکہ جواب دینا تو واجب ہے۔ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ سلام کر رہے ہیں، جواب دیجئے گا تہجد کے ٹائم پہ، وہ جواب دیں گے، آپ کو اٹھا دیں گے۔ یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ تو یہ سلام کرنا کیونکہ سنت ہے، جواب واجب ہے، تو امام حسین پہ اگر آپ سلام کریں گے اور شہدائے کربلا پہ آپ سلام کریں گے تو 122 شہداء ہیں ٹوٹل، 72 وہ جو معروف ہیں، 50 وہ سپیدہ سحر والے سیکیورٹی گارڈ، 122 مرتبہ جواب آئے گا کربلا سے، وعلیک السلام وعلیک السلام۔ ہر شہید کہے گا وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ جب اتنے سلام 100 مرتبہ اگر آپ نے زیارت عاشور میں سلام کیا تو 122 100 مرتبہ جواب دیں گے۔ اگر 100 مرتبہ علی اصغر کہہ دیں علیکم السلام تو مصیبتیں کہاں رکیں گی، تکلیفیں کہاں رکیں گی۔ اون محمد کہہ دیں، علی اکبر کہہ دیں، غازی کہہ دیں، حسین ابن علی کہہ دیں، سبحان اللہ۔ برادران حسین ابن علی کہہ دیں، آل عقیل کہہ دیں، آل جعفر طیار کہہ دیں، سبحان اللہ۔ ننے ننے شہزادے دلارے زینب کے اگر آپ کو 100 مرتبہ علیکم السلام کہہ دیں تو کیا اللہ ان کے سلام کے عوض مجھے اور آپ کو سلامتی نہیں دے گا؟ یہ فلسفہ ہے۔ ان پہ واجب ہے آپ کو جواب دینا، آپ سنت کر رہے ہیں، ان پہ واجب ہے۔ عزیزو، جب یہ قافلہ چلا تو تھوڑی دور قافلہ گیا ہوگا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے کہ ابوالفضل ذرا قافلے کو روک لیں۔ قبل اس کے کہ میں وہ روایت پڑھوں، ذرا یہ سن لیں کہ جب یہ طے ہو گیا نا کہ آل محمد سفر کریں گے اور بیویاں بھی ساتھ جائیں گی، تو بی بی زینب اپنے گھر میں آئیں۔ مورخین نے لکھا کہ آج زمین پر بیٹھ گئی۔ عبداللہ رئیس عرب تھے، عبداللہ کہتے ہیں رسول زادی علی زادی، آج زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ پہلے تو آپ تخت پہ بیٹھتی ہیں۔ فرمایا پہلے میں گھر کی مالک بن کے آتی تھی، آج میں سائل بن کے آئی، آج سوالی بن کے آئی ہوں۔ کیا سوال ہے؟ میرا بھائی ملک عراق جا رہا ہے عبداللہ، تم روکو گے تو نہیں؟ جواب معلوم ہے عبداللہ نے کیا دیا؟ بی بی، میرے چچا، میرے خسر معظم، میرے مولا، میرے امام، میرے حاکم وقت کہہ کے گئے تھے، عقد جب پڑھا تھا نا اس میں شرط رکھی تھی کہ عبداللہ جب میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ عراق جانا چاہے گی تم روکو گے نہیں۔ میری کیا مجال، میں اپنے امام کی مخالفت کروں؟ یہ میری بہنیں بیٹیاں جو آج کی مجلس میں ہیں وہ سمجھیں، یہ محافظ شریعت کی بیٹی، داعی شریعت کی نواسی، شریعت سکھا رہی ہے کہ پری اپروول ہے مگر پھر بھی شوہر سے اجازت لے رہی ہوں تاکہ شریعت محمد قائم رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بی بی اجازت ہے، کیونکہ یہ عرب کے رئیس تھے، خزانہ تھا، بڑا مخزن تھا گھر میں، بہت بڑا۔ یہ جہاں بی بی دفن ہے وہ 15-20 میل کی اراضی وہ عبداللہ کی جدی پشتی زمین تھی، بہت رئیس تھے۔ یہ کہنے لگے مخزن میں سے مال لے لیجئے، راستے میں ضرورت پڑے گی، سفر بہت طولانی ہے۔ بی بی اندر گئی، دیر لگ گئی۔ عبداللہ نے سوچا شاید زیادہ مال بی بی اکٹھا کر رہی ہے۔ جب بی بی نکلی تو کہا بی بی لیا نہیں کچھ؟ کہا عبداللہ تمہارے سارے ترکے میں سے میں اپنی ماں کی چادر لے کے جا رہی ہوں۔ عبداللہ دعا کرنا یہ ترکہ میرا محفوظ رہ جائے، یہ میری چادر بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ چلا، عبداللہ آئے۔ بی بی زینب نے پوچھا عبداللہ روکنے تو نہیں آئے جب گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے؟ کہا نہیں بی بی، آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ اگر بڑے پہ چھوٹے کو، چھوٹی شے کو صدقہ کر دے تو بڑے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔
میں یہ اون و محمد لایا ہوں، ایک کو اپنی طرف سے بھیا پہ وار دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ سبحان اللہ، کیا استقلال ہے، کیا جذبہ ہے قربانی کا۔ تو یہ اون و محمد صدقہ بن کے چلے۔ میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے کہ چلنے سے پہلے بی بی ان کو اون محمد کہہ کے پکارتی، مگر کربلا میں شہادت تک، مدینہ سے چلنے سے لے کے شہادت تک 28 رجب سے 10 محرم تک بی بی نے نہ اون کا نام لیا نہ محمد کا نام لیا۔ پتہ کیا کہتی؟ صدقۃ الحسین، حسین کا صدقہ ذرا آ جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے بی بی زینب کا۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، جب مائیں شب عاشور میں بچوں کو تیار کر رہی تھی نا، تو وہ تیاری کے جملے ملتے ہیں، مورخین نے لکھے۔ ہر بیوی اپنے بچے کو کہہ رہی تھی تمہاری لاش سب سے پہلے آئے۔ اکبر کی ماں اکبر کو کہہ رہی ہے، قاسم کی ماں قاسم کو کہہ رہی ہے۔ ایک بیوی ہے جو خاموش بیٹھی ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا نام ام کلثوم ہے۔ وہاں سے ابو الفضل جب گزرے تو کہا بہت پریشان ہے آقا زادی، کہا کاش میری بھی اولاد ہوتی، کہا میں آپ کی طرف سے قربان ہو جاؤں۔ ابو الفضل اور حسین ابن علی جب معائنہ کرتے ہوئے اس خیمے پہ پہنچے جو اون و محمد کی ماں کا خیمہ تھا، تو عجب جملے تھے۔ بی بی کہہ رہی تھی کہ بچوں، تمہاری رگوں میں جعفر طیار اور حیدر کرار کا خون ہے، بیٹو ایسے جوہر دکھانا لوگ یہ نہ کہیں اون و محمد لڑے ہیں، لوگ یہ کہیں جعفر و حیدر لڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تمہاری لاشیں تمہارے ماموں کے بیٹوں سے پہلے آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مائیں سبیلیں کرتی ہیں کہ بچے بچ جائیں، کربلا کی مائیں تعجیلیں کر رہی تھیں کہ بچے مر جائیں۔ ایسی مائیں کائنات میں نہیں ملتی۔ کیا حسین ابن علی کا جذبہ تھا، محبت ہی کیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جب جانے لگے تو ایک وصیت نصیحت اور کی، بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، مجھے یقین ہے تم اس فوج اشقیاء کو رسوا کرو گے، کشتوں کے پشتے کرو گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم فرات پہ قبضہ بھی کر لو گے، مگر خیال رکھنا اصغر پیاسے ہے، سکینہ پیاسی ہے، میرے بھیا حسین پیاسے ہے۔ العطش کی آوازیں خیموں سے بلند ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچے گئے۔ وہ طویل جنگ ہے بچوں کی۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ کوفے کی فوجیں کوفے کی سرحدوں تک چلی گئی، اتنا انہوں نے پش بیک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ راستے بھول گئے گھوڑ سوار، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ کربلا کا راستہ کدھر ہے، اس لیے کہ 2 شیروں نے ہمیں بھگا دیا۔ میمنے پہ اون نے حملہ کیا، میسرے سے محمد نے حملہ کیا، اور بالآخر کشتوں کے پشتے کرنے کے بعد فرات پہ قبضہ کر لیا۔ میرے عزیزو، اگرچہ ایک بچہ اس وقت مر چکا تھا جب لاش حسین کی لے کر آئے ہیں، مگر ایک بچہ زندہ تھا۔ راوی نے لکھا اس زندہ بچے نے اپنی اماں کے رخسارے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں اب تو راضی ہے نا، ہم نے فرات پہ قبضہ بھی کر لیا مگر پانی نہیں پیا، اس لیے کہ ماموں پیاسے ہیں، ماموں کے بچے بچیاں پیاسے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ میں نے تو یہ جملہ بھی دیکھا ہے جب حسین ابن علی چلے تھے نا، جب حسین ابن علی چلے تھے کہ بچوں کی لاشیں اٹھا کے لے آئے، تو بی بی زینب نے دامن تھام کے کہا تھا بھیا جتنی دیر میرے بچے اٹھانے میں لگے گی اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جائے، میں آپ کے نورانی چہرے کی زیارت۔ ماشاء اللہ۔ اب تو شہادتیں شروع ہو گئی نا، اب تو شبیہیں شروع ہو گئی نا، اب کوئی ذاکر کا کمال نہیں ہے، اب تو اس ماں کا کمال ہے جو فرش عزا پہ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ بچے میرے عزیزو
शजात से लड़े। रावी कहता है कि जब 11, यहां बल्कि ये रिवायत भी मौजूद है कि जब लाशें आए, दोनों के लाशें हुसैन इब्न अली उठा के ले आए, अब्बास भी साथ थे। जब लाशें ले आए ना, लाशें देखे खैमे में, बीबी ने, तो मालूम है बीबी ने अबुल फजल से क्या कहा? अबुल फजल, औनो मोहम्मद को गंज शहीदा में रख दो, इसलिए कि मैंने अहद किया है कि इनका बैन नहीं करना, इसलिए कि मैंने सदका कर दिया है, सदके का बैन नहीं होता, सदके को याद नहीं किया जाता। यही वजह है कि जब 11 मुहर्रम को ये लुटा हुआ काफिला जाने लगा तो शिमर के ये जुमले हैं, शिमर मलऊन के, कि हर लाश पे कोई ना कोई बीबी बैठी थी, मगर 2 लाशें करबला के रन में लावारिसों की तरह पड़ी थी। मैंने अली की बड़ी बेटी से कहा, क्या ये लावारिस है, इनकी माँ नहीं है? तो बीबी ने कहा, इनकी माँ तो जिंदा है, मगर उसे रो रही है जिसकी माँ जिंदा नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। किसी ने मक्तल की किताबों में, मैंने जितना रिसर्च कर सकता था देखा है, एक बैन नहीं लिखा किसी ने कि बीबी ज़ैनब ने औनो मोहम्मद का एक बैन किया। करबला में, कूफे में, राह करबला और कूफा में, राह शाम में 36 शहरों से गुजरी, 36 शहरों में अकबर का बैन करती रही, असगर का बैन करती रही, कासिम का बैन करती रही, अब्बास का बैन किया, हुसैन का बैन किया, अपने भाइयों के बैन किए, मगर औनो मोहम्मद का बैन नहीं किया। ऐसे लगता था कि छुपा दिया है औनो मोहम्मद को, जैसे शरीफ सदका छुपा के देते हैं। अल्लाह अकबर। बीबी शाम आ गई, औनो मोहम्मद को याद न किया। डेली जिंदान में मजलिस होती है, औनो मोहम्मद का तज़किरा नहीं होता है। आप क्या समझते हैं कि ज़ैनब में ममता नहीं थी, जज्बा हुब्बे औलाद नहीं था, मगर क्योंकि वारिस ने कह दिया था ना कि सदका है, तो जब सदका है तो सदके का जिक्र क्या करना, सदका है तो सदके को याद नहीं करना। हत्ता कि मैंने रिवायतों में देखा, जब करबला की लूट का माल वापस मिला, कैदे रिहा हो गई, हर बीबी की आगोश में कोई ना कोई सर था। बीबी ज़ैनब की आगोश में हुसैन का सर था। बल्कि जब औनो मोहम्मद के सर आए, कोई लेने नहीं बढ़ी। पता है किसने लिए? हजरत सज्जाद ने दोनों के हजरत सज्जाद ने लिए। आप जाए, सर बनी हाशिम के वही गरीबों के कब्रिस्तान में दफन है, वही औनो मोहम्मद भी दफन है। काफिला चल पड़ा, फिर नजफ आया, फिर करबला आया। 3 दिन तक मातम होता रहा, 3 दिन तक मजलिसें हुई। मजाल है बीबी ज़ैनब ने औन को याद किया हो, या मोहम्मद को याद किया हो, या पूछा हो कि भैया मेरे औनो मोहम्मद कहाँ हैं। ये वफा है अबुल फजल की बहन की। और फिर जब वापस मदीना आए तो यही रूटीन रही। मसाइब पढ़ते, कभी असगर का, कभी कासिम का, कभी अब्बास का, कभी अपने भाइयों का मसाइब, कभी हुसैन का गिरना, कभी हुसैन की लाश पे घोड़ों का दौड़ना। ये सब मसाइब भी पढ़ती, मगर ना औन के मसाइब पढ़े ना मोहम्मद के। एक रोज अब्दुल्ला आए। अब्दुल्ला ने कहा, ये मिसबाहुल मजालिस में आज से 46 साल कबल जब मैंने पहला अशरा पढ़ा था, ये 46वां अशरा पढ़ रहा हूं, 46 साल हो गए। मैंने ये रिवायत पढ़ी थी, किबला अदीब आजम मौलाना जफर हसन साहब की किताब है मिसबाहुल मजालिस। उन किबला ने लिखा था कि कई दिन जब गुजर गए, बीबी अपनी ससुराली हवेली में नहीं गई, तो एक रोज अब्दुल्ला आए और उन्होंने कहा आबिद बीमार से, मौला आप अपनी फूफी से कहे मेरा घर भी तो उन्हीं का घर है, उनकी कुछ औलादें भी हैं, वो एक दिन तो अपनी ससुराली हवेली में आ गए। कहा मेरे भतीजे अब्दुल्ला से गई है, कल मैं आऊंगी। जोहर से पहले बीबी पहुंच गई, जोहर वही अदा की। अब्दुल्ला मस्जिद गए हुए थे, आंखों की बिनाई कमजोर थी। जब पलट के आए हैं, एक ऐसी ज़ईफ बीबी को मिट्टी पे बैठे हुए देखा जिसे पहचान न सके। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी अलम आने वाले हैं औनो मोहम्मद के। बल्कि मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह
علامہ اختر عباس قبلہ نجفی وہ کہتے تھے بیٹا جس کی مجلس ہو اس کے ماں باپ آتے ہیں مجلس میں. آج مجھے لگتا ہے بی بی زینب آئیں گی, آج عبداللہ آئیں گے. اللہ اکبر. جب بی بی چلی تو کونے میں دیکھا علی ابن الحسین رو رہے. ماذا یبکی کا یا علی ابن الحسین, بھتیجے کیوں رو رہے ہیں؟ پھوپھی اماں عرب کا دستور ہے جب بیٹی میکے سے سسرال جاتی ہے تو باپ زندہ ہو تو باپ تحفے دیتا ہے, باپ نہ ہو تو بھائی تحفے دیتے ہیں, بھائی اگر نہ کر سکے تو بھتیجے دیتے ہیں. میں کربلا سے اتنا اجڑ کے آیا ہوں, میں سوچ رہا ہوں تحفے میں آپ کو کیا دوں. کہا تم خود میرا تحفہ ہو میرے لال, مجھے ذرا حویلی میں پہنچا دو. بی بی آئی, جب آ گئی اور عبداللہ آئے پہچان نہیں سکے. عبداللہ جب پہچان نہیں سکے تو اپنی بیٹیوں سے کہا اے میری بچیوں میں نے تو تم سے کہا ہے اگر کوئی مانگنے والی آئے تو میرے انتظار میں مت بٹھایا کرو, اسے خیرات دے دیا کرو. یہ جملہ سننا تھا. علی کی شیر دل بی بی اٹھی اور بیٹی نے علی کی کہا عبداللہ اب مانگنے کو کیا رہ گیا, جس کا عباس نہ رہا, جس کا اکبر نہ رہا, جس کا حسین نہ رہا, وہ مانگے تو کیا مانگے. اب جو بی بی اندر آئی معاف کر دو تو میں یہ جملہ پڑھوں. آیت اللہ حسین بخت قبلہ نے بھٹکر میں یہ جملہ پڑھا تھا آج ہی کے دن 5 کی مجلس میں. مجھے آج بھی یاد ہے آدھی رات تک بیویاں امام بارگاہ میں روتی رہی تھی. ایک مرتبہ قبلہ نے پڑھا تھا جب بی بی اٹھی نا بی بی کی آستین الٹ گئی. جب بی بی کی آستین الٹی عبداللہ نے پوچھا یہ کالے داغ کیا ہے, یہ نیلے داغ کیا ہے. کہا عبداللہ ہمیں رسیاں پہنائی گئی, ہمیں بازاروں میں پھرایا, ہمیں درباروں میں کھڑا کیا. اب جو بی بی اندر گئی, جس بی بی نے کربلا سے مدینہ تک اور وہ محمد کا بیان نہ کیا, جب 2 چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے بی بی کی چیخ نکل گئی. بی بی نے کہا عبداللہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا. عبداللہ ماتم حسین